ناظرین کرام السلام علیکم، آپ کا اپنا میزبان طیب سرور الحسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام آج جو ہے وہ ہم اپنے ولاگ میں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ آپ کے علم میں بھی ہے عمران خان کی صاحب کی ریسنٹلی گرفتاری ہوئی ہے، پھر ان کی بیل ہو گئی، انہیں رہا کر دیا کہ وہ زمان پارک رات پہنچ بھی گئے ہیں۔ اس حوالے میں اس دورانیے میں جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو کمرہ عدالت کے باہر سے جب وہ بایو میٹرک کے لیے جاتے ہیں دفتر اس کمرے کے اندر، تو رینجر جو ہے وہ آتی ہے اور جو ہے ان کے جو جتنا عمران خان کا سٹاف ہوتا ہے وہ پہلے ریزسٹ کرتا ہے کہ آپ گرفتاری عمل میں نہ لائیں، تو بہرحال رینجر زیادہ ہوتی ہے تو وہ گرفتاری عمل میں لا جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی تھوڑی دیر بعد جب کیونکہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں جن کی عمران خان جو ہے وہ اسی عدالت میں اس دن کیونکہ انہوں نے پیش ہونا تھا اور وہ ان کا کیس تھا توشخانہ والا بھی کیس تھا اور ساتھ جو ہے وہ القادر میں کیونکہ انہوں نے گرفتاری عمل میں لائی ہے نیب نے، تو اصل میں ہوا کہ جب وہ گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے گرفتاری عمل میں لے گئی ہے تو پورے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ ایک گمگیر اور بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، جس سے لگ یہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی ملک سے جنگ جس طرح انسان کرنے جا رہا ہوں نا، ایسے سچویشن بن گئی تھی۔ عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلے تھے، نیٹ پرابلم تھا، نیٹ نہیں تھا، سگنل نہیں تھے، بہت انتہا جو ہے۔ اور بالخصوص اس دفعہ ایک چیز ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے پیک پہ کہ اس دفعہ پہلے احتجاج پر امن احتجاج روڈوں پر ہوتے تھے، اگر کوئی مذہبی یا کوئی سیاسی تنظیم روڈوں پر آ کے بیٹھتی ہے تو روڈوں پر احتجاج کرتی ہے، وہاں کوئی ٹائر جلاتی ہے، کوئی ایسا کرتی ہے۔ لیکن اس دفعہ ایک بات ہم نے جو بہت زیادہ دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اس دفعہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، انہوں نے رخ کیا ہے وہ جو کمانڈرز ہیں فوج کے، جو ریٹائر بریگیڈیئرز ہیں، کیپٹن جنرل جو بھی ہیں، ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا ہے، انہیں جلایا ہے۔ ان کے اندر جس طرح میں کیونکہ اسلام آباد سے ہوں تو ہمارے ہاں راولپنڈی میں جی ایچ کیو کیوں ہمارے یہاں نزدیک پڑتا ہے، تو ہم نے وہاں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں گئے ہوئے ہیں تو دیکھیں حالات بڑے کشیدہ تھے کہ لوگ اندر چلے گئے ہیں، لوگوں نے وہاں توڑ پھوڑ کیا ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، جس سے ہماری جو ہے وہ امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے بہتر نہیں گیا۔ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک تکلیف دہ مراحل تب تھے کہ جب پاک فوج کے جوان جو ہیں گنز ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو آرڈرز تھے کہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ عوام جو ہے جس طرح پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ عوام ان کے ساتھ جو رویہ انہوں نے رکھا، ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، کس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں اپنے ناظرین کو وہ ویڈیوز بھی دکھا دوں گا، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ انتہائی جو ہے وہ دل خراش اور دل دکھا دینے والے وہ مناظر تھے جب ہم نے اپنی وہ سکرینز پر دیکھے تھے۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ جب اب وہ سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ میں جب آئے تو وہاں 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے اس کی اگلے دن جب ہوا تو 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس القادر والے کی سماعت تھی جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے نیب کے جو نمائندہ تھا ان سے چیف جسٹس صاحب نے 3 سوالات کیے۔ وہ 3 سوالات جو ہیں بڑے اہم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ پہلے مجھے نیب کے نمائندے سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں جب آپ نے گرفتاری عمل میں لائے تو کیا آپ کے ساتھ تفتیشی آفیسر موجود تھا؟ نہ۔ تو یہ جب انہوں نے بات کی عدالت کی طرف سے جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس یہ کہا تو ان کے جو نمائندہ تھا نیب کا وہ بالکل خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسرا جج صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب گرفتاری عمل میں لانی تھی اس سے پہلے ایک نوٹس آپ نے جاری کیا، ٹھیک کیا، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے ری نوٹس جاری کیا تھا کیا؟ ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ خاموشی، بالکل نیب کی طرف سے ظاہر کہ ری نوٹس کوئی نہیں گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جب نیب نے اگر گرفتاری عمل میں لانی تھی تو آپ کیونکہ زمان پارک میں عمران خان صاحب موجود تھے اور زمان خان جو زمان پارک ہے وہ آتا ہے پنجاب کے اندر آتا ہے، تو آپ نے پنجاب پولیس سے کیوں نہیں رجوع کیا گرفتاری کے لیے؟ آپ نے وزیر داخلہ کو کیوں خط لکھ دیا؟ کیوں وفاق کو آپ نے انوالو کر لیا اور فوراً جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لا دی؟ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب گرفتاری ہو جاتی ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب 15 منٹ بعد پیش آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں روسٹرم پہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ توہین عدالت بھی کی ہے، آپ جو ہے یہ مجھے انہوں نے فور وقت آتے ساتھ عامر فاروق صاحب نے بڑے جذباتی وہ ریمارکس دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بلائیں آئی جی کو، فوراً 15 منٹ کے اندر آئی جی کو بلائیں اور سیکٹری داخلہ جو ہے ان کو بھی بلائیں اور میں پوچھوں کہ جی آپ نے کس طرح ایک بندہ جب عدالت میں آیا اور اپنا کیس جو ہے اس کی ضمانت اور اس کے لیے آیا تو آپ نے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب سے بات تھی کہ آپ نے کمرہ عدالت کے باہر سے احاطے سے آپ نے اٹھا لی اور یہ
کہ کسی عام بندے کو بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ ہو گیا. جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ہے بڑے اچھے ریمارکس دیے. پھر ان کے بعد کیونکہ آئی جی صاحب تھوڑی دیر تک آئے تو انہوں نے گزارش کی جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا, مجھے تو باہر میڈیا سے اور یہ جو کچھ صحافی دوست ہیں ان کی طرف سے پتہ چل رہا ہے جی ان عمران خان صاحب کی گرفتاری, میری تو علم نہیں تھا. یہی بات جو ہے جب چیف سپریم کورٹ میں آئی جی اسلام آباد صاحب پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے جو ہے رینجرز بالکل جو ہے رینجرز نے ہمیں معلوم تھا اور رینجرز کو ہی جو ہے وہ ہمیں معلوم تھا, اسی لیے رینجرز نے ان کے اوپر کارروائی بھی کی تھی. تو بہرحال جب جسٹس صاحب نے چیف جسٹس 3 رکنی جو بینچ تھا ان میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان محترم عمر عطا بندیال صاحب بھی کیونکہ موجود تھے بینچ کے اندر, اس کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے اور اسی کے ساتھ جو ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب. یہ 3 جج حضرات نے جو ہے وہ انتہائی سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو 9 مئی کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کو جو ہے گرفتاری کا, عمران خان کی گرفتاری کا جسے قانونی قرار دے دیا گیا, اس سے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے تو انہیں بالکل انہوں نے بری کر دیا اور انہوں نے یہ احکامات جاری کیے کہ عمران خان صاحب پہ 8 جون تک کوئی ایف آئی آر اگر عمران خان صاحب کے وہ علم میں نہیں بھی ہے تو آپ نے جو ہے انہیں گرفتار نہیں کرنا. یہ سب سے بڑی اس ولاگ کے اندر یہ پوائنٹ تھا اور وہ 9 تک جو 8 تک جو ہے 8 جون تک وہ بالکل بری. اس کے بعد میرے خیال میں ان کی جو ہے وہ القادر میں اور توشہ خانہ میں اور یہ جتنے ان کے تھے فرد جرم تھے جتنے بھی ہیں ان کے پاس, تو عمران خان صاحب پھر پیش ہوں گے. تو یہی آج کی پروسیڈنگ اور میں نے کہا کہ چلیں ولاگ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس کے لیے معذرت, لیکن میں نے کرنا تھا کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی تھیں اور ابھی بھی میں محو سفر میں ہوں, میں کوہاٹ جا رہا ہوں کسی تنظیمی پروگرام کے سلسلے میں. تو اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے طیب الحسنی ولاگز. اللہ حافظ.